سورہ واقعہ میں کہ انہ لقرآن کریم، قرآن کنجوس نہیں ہے، کریم ہے، لیکن اسے مطہرون کے علاوہ کوئی دوسرا مس نہیں کر سکتا، لا یمسہ الا المطہرون۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ قرآن مجید کو اگر کوئی اور یہ سمجھتا ہے، ہم نے تفسیر کی قرآن مجید کی، تو وہ ہمارے ایک دوست ہیں ذاکر ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے ڈیٹیل نہیں دی، آپ نے اس کو مختصر کر دیا، شارٹ کر دیا، پریسائز کر دیا۔ تو میں نے کہا میں جو کھچڑی پکانے کا قائل نہیں ہوں، جو قرآن ہے، جو اہل قرآن ہے، ان کے قول کو ان کے ساتھ ملائیں، جو نااہل ہیں تو نااہل کے اور اہل کے قرآن کے قول کی کھچڑی بنا کے تفسیر پیش کریں، یہ میں تو نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کے جو حقیقی مفسر ہیں وہ اہل بیت ہیں، مطہرون، جسے کہا مطہرون۔ اور یہ جو آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو تطہیر کی منزل پر فائز ہے، جو تطہیر کی منزل پر فائز ہیں، اس میں 100% جو تطہیر کی منزل پر فائز ہیں وہ 5 تن ہیں جو چادر کے اندر ہیں، جو جن کے بارے میں یہ آیت کریمہ اتری۔ تو وہ جس تطہیر کی منزل پر یہ 5 تن فائز ہیں، وہ قرآن کو چھو سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن کو نہیں چھو سکتا۔ صلوات پڑھ دیے محمد پر۔ تو جو اصول تفسیر ہیں اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اہل بیت نے کیا کہا ہے۔ اگر اہل بیت کی طرف سے کوئی بات آئی ہے تو پہلے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو مفسر ہیں، جو ہم جیسے مفسرین ہیں، ان کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اہل بیت کی طرف سے جو ہے وہ کیا بات آئی۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ تیسرا پوائنٹ یہ کہ قرآن مجید کے پڑھنے کے آداب ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جیسے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی سورہ رحمان پڑھ لو، سورہ رحمان پڑھ لو۔ اب سورہ رحمان بھی پڑھ لیا، اثر نہیں ہوا۔ تو اثر کیوں نہیں ہوا؟ اثر اس لیے نہیں ہوا کہ اس کو پڑھنے کی شرائط ہیں۔ جب تک ان شرائط کے ساتھ آپ سورہ رحمان کو نہیں پڑھیں گے تو وہ اثر ہی نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے کہ جن لوگوں نے سورہ رحمان میں کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے سورہ رحمان میں۔ تو جن لوگوں نے، اب نعمتیں اور ایک نعمت والے ہیں، تو جن لوگوں نے نعمت والوں کا دروازہ گرایا، آپ ان کو مان کر سورہ رحمان سے اپنا اثر نہیں لے سکتے۔ سورہ رحمان اثر نہیں کرے گی۔ نعمت والوں کا دروازہ گرا کر اب آپ اللہ تعالیٰ کی کس نعمت کا اعتراف کرو گے؟ تو سورہ رحمان پڑھنے کا پہلا ادب یہ ہے کہ 31 مرتبہ 31 ٹائم یہ ریپیٹ ہوا ہے جملہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ میں نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے جاؤ گے؟ یعنی کنٹینیوشن ہے، تکذیب میں کنٹینیوشن ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے جاؤ گے۔ تو ہوا یہ کہ جب یہ سورہ نازل ہوا، سورہ رحمان، تو حضور نے انسانوں پہ پڑھا، پھر جنات آئے، جنات کے سامنے پڑھا۔ تو جب یہ آیت آتی تھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات یہ کہتے تھے لَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَاءِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے، ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے۔
لا بشیء من آلاء ربی اکذب، میں اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاؤں گا۔ تو جب جنات یہ پڑھنے لگے تو حضور نے لوگوں سے کہا تم سے اچھے تو جنات رہے کہ جب بھی یہ آیت کریمہ آتی تھی تو وہ کہتے تھے لا بشیء من آلاء ربی اکذب۔ تو معصوم نے فرمایا کہ سورہ رحمان پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ جب بھی یہ جملہ آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم جواب میں کہو لا بشیء من آلاء ربی اکذب، میں اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاؤں گا، میں اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو۔ تو جو انسان نعمت والوں کی عظمت کا، ان کی ولایت کا اعتراف رکھتا ہو، اس کے بعد وہ نعمتوں کو پڑھے اور 31 مرتبہ یہ کہے کہ میں اپنے رب کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاؤں گا، تو پھر سورہ رحمان اثر کرے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جیسے کہا قل یا ایھا الکافرون جب پڑھو تو اس کا ادب یہ ہے کہ تم کہو الاسلام دینی، الاسلام دینی، اللہ ربی، اللہ ربی، الاسلام دینی، الاسلام دینی، یعنی اللہ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے۔ یہ یعنی سکھایا کہ یہ ادب ہے پڑھنے کا۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، اگر ہم اپنے بچوں کو، اب ہم تو وہ مکتب قرآن چلاتے ہیں، مدرسہ قرآن، تو اس میں بچوں کو یاد کراتے ہیں، ترجمے کے ساتھ بھی یاد کراتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنے کا ایک ادب ہے جو معصوم نے سکھایا۔ اب دیکھیے ہماری داڑھی سفید ہو گئی، اور اگر معصوم کی یہ روایت نہیں سیکھتے تو اسی طرح اس دنیا سے چلے جاتے، اور سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس پڑھنے کا ادب بھی ہمیں نہیں آیا ہوتا۔ کہا ادب کیا ہے؟ کہا ادب یہ ہے کہ جب تم پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، تو قل مائنس کر کے دل میں ایک دفعہ کہو اعوذ برب الفلق، یعنی وہاں سے تو کمانڈ آ رہی ہے نا، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کرنے والے پروردگار کی، کہو میں صبح کرنے والے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، تو کہو کو مائنس کر کے ایک مرتبہ دل میں کہنا ہے اعوذ برب الفلق، پھر اس کے بعد کہ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ قل اعوذ برب الفلق پڑھنے کا ادب ہے۔ قل اعوذ برب الناس پڑھنے کا کیا ادب ہے؟ یہ بچوں کو اگر سکھا دیں، یاد کرا دیں، بچہ کبھی بھی اغوا نہیں ہوگا۔ چیلنج ہے میرا۔ قرآن، میں نے کہا قرآن مجید کتاب میں ضرور آیا ہے، لیکن قرآن ایک زندہ حقیقت کا نام ہے۔ آپ اسی قرآن کی برکت سے جو ظالم ہیں ان کی حکومتوں کو گرا سکتے ہیں، اور اسی قرآن کی برکت سے نیک حکومتیں آ سکتی ہیں۔ بہت طاقت ہے اس میں، بہت برکت ہے اس میں۔ اگر ہم قرآن کو سیکھ لیں اور قرآن سے وہ طاقت حاصل کر لیں جس سے ہم ظلم کے خلاف بھی جو ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو کہا قل اعوذ برب الناس پڑھنے کا کیا ادب ہے؟ کہا کہ قل اعوذ برب الناس جب آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، تو دل میں ایک دفعہ کہے انسان اعوذ برب الناس، قل مائنس کر کے، ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو ہم وہ بچوں کو یاد کراتے کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پالنے والے کی، لوگوں کے حکمران، لوگوں کے معبود کی۔ تین یہاں پہ صفات ہے نا اللہ تعالیٰ کی۔ تو وسوسے کرنے والے، چھپ کر ظاہر ہو جانے والے کی برائی سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے کرتا پھرے، جو جنوں اور انسانوں میں سے۔ تو دیکھیں قرآن جو ہے وہ
اگر آپ یہ پڑھ لیں تو آپ اس کے حصار میں آ جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی اگر آپ قرآن پہ عمل کریں. یہ جو وہ تیسرا مطلب تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید پڑھنے کے آداب ہیں، اور قرآن کے ہر سورے کی ایک الگ خاصیت ہے جو دوسری صورتوں سے اسے ممتاز کرتی ہے. کتنا وقت ہے؟ ابھی وقت ہے. ایک اور مرتبہ صلوات ہدیہ کریں. لیکن سورہ تکویر کا جو ہے وہ میں آپ کو ایک سمری میں نے ایک پیج کے اندر بھی انگلش میں اس کی سورہ کی جو ہے وہ سمرائز کیا ہے. تو سورہ تکویر میں 12 نشانیاں بیان کی قرآن مجید نے قیامت کی. دیکھیے سورہ تکویر کو، سورہ تکویر اگر جن لوگوں کے پاس ایسے ہے قرآن مجید کا، سورہ تکویر جی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. بارہ نشانیاں بیان کی قیامت کی. جب سورج کو گہن لگ جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا تو پوری دنیا اندھیرے میں ڈارک ہو جائے گی، ڈارکنیس میں جو ہے وہ چلی جائے گی. اور جب ستارے ٹوٹ کے گریں گے، سوچیں آپ جب اتنے بڑے بڑے پلینٹس اور ستارے جو ہے وہ ٹوٹ کے گریں تو کیا ہوگا. جب پہاڑ چلیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. اشار جو ہے وہ اونٹنی جو ان کے ہاں برتھ ہوتی ہے وہ 10 مہینے میں ہوتی ہے. تو کہا کہ جو حاملہ اونٹنیاں ہیں ان کا حامل اور ان کا دودھ، حالانکہ کیمل جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن وہ اسی طرح سے پڑی ہوئی ہوں گی، کوئی پوچھنے والا، یعنی انسان کی جو قیمتی ترین دولت ہے اس کا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. اور جو وحشی جانور ہیں وہ پھیل چکے ہوں گے، اور سمندروں میں آگ لگ چکی ہوگی، اور جانیں جسموں کے ساتھ جوڑی جا چکی ہوگی. یعنی قیامت میں جیسے انسان مرتا ہے تو اس کا جسم اور روح الگ کر دی جاتی ہے، اور قیامت میں دوبارہ جسم اور روح میں کو دوبارہ جوڑ دیا جائے گا. اذا النفوس زوجت. اور جب وہ بچی جسے اس کے باپ نے، یا وہ لوگ جن کو مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور پوچھیں گے کہ وہ بچی پوچھے گی کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا. موعودہ یعنی مولودہ. تو بچی پوچھے گی مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا. اور جب رپورٹ کارڈز ریزلٹ آؤٹ ہو جائے گا اور سب کے جو نام اعمال ہیں وہ پھکے میں ہوں گے، بکھرے میں ہوں گے، ان کے منہ پہ مار دیے گئے ہوں گے، یا ان کے پشت پر لٹکا دیے گئے ہوں گے، یا وہ بکھرے میں ہوں گے. نام اعمال جو رزلٹ آؤٹ ہو چکے گا اور پتہ چل چکے گا کہ کون کون دوزخی ہے اور کون کون جنتی ہے. تو اذا الصحف نشرت. صحف جو ہے وہ صحیفے سے ہے، نام اعمال کی طرف اشارہ ہے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. آسمان جو ہے وہ پھٹ چکا ہوگا، اور دوزخ جو ہے وہ مزید اس کو ایندھن ڈال کے بھڑکایا جا چکا ہوگا، اور جنت کو جو ہے وہ سجایا، ڈیکوریٹ کر دیا گیا ہوگا. جیسے شادی ہوتی ہے تو کس طرح سے اسٹیج اور وہ ساری چیزیں ڈیکوریٹ ہوتی ہیں، تو جنت کو ڈیکوریٹ کر دیا گیا ہوگا، اور دوزخ کو فیولنگ اس کی اور زیادہ بڑھا دی گئی ہوگی. تو 12 نشانیاں بیان کرنے کے بعد ایک بات کہی کہ انسان جو اس نے اپنی زندگی میں، اپنے شب و روز میں، اس دنیا میں کیا، اسے حاضر پائے گا. علمت نفس ما آثرت. یہ ہے پوائنٹ جو 12 نشانیاں بیان کرنے کے بعد قرآن مجید نے یہ میسج دیا
کہ انسان تم سمجھو کہ تم کیا کر رہے ہو، ان شب و روز میں اپنے آپ کو انسان بنا رہے ہو، اپنی خود سازی کر رہے ہو، اپنے آپ کو پاک کر رہے ہو، اپنے آپ کو نیک صفات سے آراستہ کر رہے ہو، رزق حلال کے لیے محنت کر رہے ہو، یا نہیں تم جو ہے وہ وقت کو ضائع کر رہے ہو، اپنے آپ کو تباہ برباد کر رہے ہو، اپنے آپ کو آلودہ کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو انسان علمت نفسم ما احسرت، یعنی انسان جو کچھ اس نے کیا ہے وہ فزیکل صورت میں اس کے سامنے آ جائے گا. فزیکل اس کو ڈیفائن کریں گے انشاءاللہ، کل اس کو موقع ملا تو کل اس کو ڈیفائن کریں گے. تو پھر کہا کہ پھر 3 قسمیں کھائیں. اب یہاں پہ جو وہ حقیقت قرآن کے حوالے سے بات آ گئی، تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ حقیقت قرآن پہ بھی ہم بات کریں گے. تو یہاں پہ 3 قسمیں کھائیں. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، خنس کہتے ہیں ان ستاروں کو جو جھل مل کرتے ہیں، ٹوئنکل ٹوئنکل جیسے وہ کرتے ہیں کہ وہ جھل مل کرتے ہیں، پہلے وہ ظاہر ہوتے ہیں پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، پھر وہ ظاہر ہوتے ہیں پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو کنس کہتے ہیں غائب ہونے کو. خنس یعنی اس کی اپیرنس ہے، اور جو وہ غائب ہو جاتا ہے اس کی ہائیڈنگ جو ہے اس کو بولتے ہیں کنس. اور جوار بولتے ہیں موونگ پلینٹس. تو جوار یعنی موو کرنے والے. فلا اقسم بالخنس، ان ستاروں کی قسم جو جھل مل کر رہے ہیں، جو ظاہر ہو جاتے ہیں، جو چھپ جاتے ہیں، اور وہ سیارے جو موو کر رہے ہیں ان کی قسم کہ یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے. اب یہ سوال ہے کہ قرآن ہے کیا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ قرآن کیا ہے تو آپ یہی کہیں گے. بس میں اس کو ڈیفائن کر کے جو ہے وہ آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. پھر وقت ہوگا کہ جو ہے وہ سوال جواب، آپ 10 منٹ سوال جواب کر سکیں. تو کیا کہا؟ 3 قسمیں کھائیں. 3 قسمیں کھانے کے بعد یہ کہا کہ یہ انہ لقول رسول کریم. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ قرآن کیا ہے تو آپ یہ جواب دیں گے کہ یہ کلام الہی ہے. اور کلام الہی اسی قرآن میں جب اپنا انٹروڈکشن کرا رہے تو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اللہ کا قول ہے، بلکہ کہہ رہے جبریل کا قول ہے. انہ لقول رسول کریم، یعنی یہ وہ فرشتہ جس کو لے کے آیا اس سے نسبت دی گئی، اس کی بات ہے، قول رسول کریم. پھر اس کے بعد کہا کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین، بہت قدرت رکھتا ہے ذی العرش کے پاس. یعنی عرش، وہ ہم کہتے ہیں نا، ہم بول دیتے ہیں قرآن مجید، تو بول تو دیتے ہیں قرآن مجید، لیکن اس کا مطلب نہیں پتہ ہوتا کہ مجید کسے کہتے ہیں. عرش جو ہے وہ مجید، اتنا بڑا عرش ہے کہ ایک فرشتہ اس کے پتہ نہیں کتنے ہزار پر تھے، اور ایک پر سے دوسرے پر کا فاصلہ 500 سال کا تھا. تو اس فرشتے نے عرش کو طے کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکا. تو جب عاجز آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت ہو جائے گی لیکن تو میرے عرش کو طے نہیں کر سکتا. یہ اسپیس شپ بناتے ہیں نا، چاند تک چلے گئے آپ، اس کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ نہیں، ہم اتنے پلینٹس ہیں، اتنی گیلیکسیز ہیں، اتنا آگے ہے کہ ہم جو وہ تو عرش الہی کو طے نہیں کر سکتے. تو کہا کہ ذی العرش کے پاس، ذی قوت عند ذی العرش مکین، مکنت رکھتا ہے، مطاع ثم امین. مطاع یعنی اکیلا نہیں ہے، اس کی کمانڈ میں ہزاروں فرشتے فالوئنگ ہے، اس کی کمانڈر ہے وہ پورا. مطاع ثم امین، پھر امانت دار ہے. تو کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک دم بات آ گئی، وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا صاحب جو ہے وہ پاگل نہیں ہے.
تو یہاں اس فرشتے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ بات کو لے گئے، صلوات ہدیہ کر دی۔ کافر بھی انہیں پاگل کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور مسلمانوں نے بھی آخری وقت میں انہیں جو ہے وہ ان کے اوپر یہ بات کہی۔ تو بہرحال آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں اس سے زیادہ تفصیل جو ہے وہ نہیں دینا چاہتا۔ تو مسلمانوں کی طرف سے بھی یہ بات آئی، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا صاحب، تمہارے ساتھ رہنے والا، یعنی ایک وہ فرشتہ ہے جو اس کتاب کو لوح محفوظ سے لے کے آیا محمد مصطفیٰ کے پاس، اور دوسرے تمہارے صاحب ہیں محمد، نہ وہ فرشتہ اس کے پہلے صفات بیان کیے اور پھر اس کے بعد محمد مصطفیٰ کی طرف آئے کہ جو فرشتہ اس پیغام کو لے کر کے آیا وہ اس کی کیا صفات ہیں؟ وہ امین ہے، وہ کریم ہے، وہ مطاع ہے، وہ ذی العرش کے پاس جو ہے وہ مکنت رکھتا ہے، اس کی فالوئنگ ہے، اور جس رسول کے پاس یہ پیغام لے کر کے آئے وہ مجنون نہیں ہے۔ کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ مجنون نہیں ہے؟ کہا لقد رآہ بالافق المبین، اس لیے کہ اس رسول نے اس فرشتے کو غار حرا میں خواب کی حالت میں نہیں دیکھا تھا، بلکہ افق مبین پہ جا کے دیکھا تھا۔ افق مبین پہ، یعنی محمد نے، تمہارے صاحب نے اس فرشتے کو افق مبین پہ جا کے دیکھا۔ تو جو بشر اتنی طاقت رکھتا ہو کہ اس طاقتور فرشتے کو افق مبین پہ جا کے دیکھے، وہ پاگل نہیں ہوا کرتا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ، اس نے اس کو دیکھا، محمد نے جبریل کو دیکھا افق مبین پہ۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب کے بارے میں کنجوس نہیں ہے۔ جس طرح سے جو فرشتہ اس کتاب کو، اس کلام کو لے کر کے آیا وہ فرشتہ کریم ہے، تو جس رسول کے اوپر، جس انسان کے اوپر اس کلام کو لے کر کے آیا وہ بھی کریم ہے۔ جب وہ فرشتہ امین